بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے فرمایا، میرے پیارے دوستو، میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا تو فرشتے میری زیارت کرنے اور مجھے میرے نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے آسمانوں سے میرے پاس آئے، تو میں نے ان میں ایک ایسا فرشتہ بھی دیکھا جس کے ہاتھ اور پاؤں نہ تھے۔ دوسرے فرشتوں نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے جب اس فرشتے کو دیکھا تو بہت حیران ہوتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں کہاں گئے ہیں؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے حضور، میری کسی وقت بڑی شان و شوکت تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم سے نوازا تھا، میرا شمار اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں میں کیا جاتا تھا جس کو فرشتے ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے عروج تو زوال کس طرح آیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن ساتوں آسمانوں پر کڑے کڑے میں نے ساری دنیا پر نظر ماری تو مجھے زمین پر ایک ایسا بندہ نظر آیا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسی زندگی سے تو اس کو مر جانا ہی بہتر ہے۔ جب میں نے اس بات کے بارے سوچا تو اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے سے شکایت نہیں کر رہا، تو کون ہوتا ہے ایسا کہنے والا؟ یہ میری مرضی ہے کہ میں جس کو جیسا چاہوں ویسا بنا دوں، میں اس کا خدا ہوں، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے چھین کر آزماتا ہوں۔ میں نے کہا، مولا غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتے ایسی غلطی کریں گے تو انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہی تھا کہ میری حالت یہ ہو گئی، میرے پر ٹانگے ہاتھ جاتے رہے اور مجھے زمین میں گرا دیا گیا، میں بلند تھا، اپنی ہی غلطی کی وجہ سے پستی پر آ گیا ہوں اور مجھے ایک زیرہ میں قید و بند کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کتنی دیر ہو گئی ہے زمین پر آئے ہوئے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 700 سال ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک زیرے میں بنتا مدینے میں کیسے آ گیا؟ فرشتے نے عرض کی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں 700 سال سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر رہا۔ آج یہ فرشتے اس زیرے کے پاس سے گزر رہے تھے، میرے رونے کی آواز انہوں کے کانوں پر پڑی تو یہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کہا، اے دوست، تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ میرا قصہ سن کر بڑے دکھی ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم سناؤ، آج زمین پر کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بیٹے کی ولادت کی ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور نواسے کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ جب میں نے انہیں کو یہ بات کرتے سنا تو میں نے انہوں سے کہا کہ مجھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے لے جاؤ۔ میں نے ان فرشتوں سے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ شاید میری بھی وہاں جا کر سنی جائے، تو میرے دوستوں نے مجھے اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے
کہ اللہ تعالیٰ میری سزا کو معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہی تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، سلام پیش کیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چادر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگی ہوئی ہے، وہ چادر کو پکڑ کر اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ آپ نے چادر کو پکڑ کر اس فرشتے کے جسم کے ساتھ لگائی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتہ اپنی حالت میں آ گیا۔ حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے کہ فرشتے کے جسم سے لگتے ہی اس کی اپنی اصل حالت میں آ گیا، تو امام حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ ماشاءاللہ، اس فرشتے کی داستان سے ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس حالت میں پیدا کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔